بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 18، نماز وتر کا بیان، مسائل بہشتی زیور، حصہ اول، صفحہ نمبر 243۔ نماز وتر بھی چونکہ ایک مستقل نماز ہے، جس طرح نماز دیگر نمازیں ہوتی ہیں، 5 نمازیں، تو وتر کو بھی مستقل طور پر جو ہے نا وہ احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کا ایک مستقل، اس کے جو مسائل ہیں اپنے اپنے، ان کو سمجھنے کے لیے یہ مستقل ایک باب قائم کیا گیا ہے۔ باقی نمازوں کا تو مستقل نہیں ہے، مطلب باب نماز ظہر، نماز عصر، مغرب ان کا نہیں ہے، بلکہ نماز وتر کا ہے، کیونکہ اس کے تھوڑے سے مسائل دوسروں سے مختلف ہیں، اس لیے اس کا الگ باب قائم کیا گیا ہے۔ مسئلہ، فطر کی نماز واجب ہے، اور واجب کا مرتبہ قریب قریب کے ہے، چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے، اور اگر کبھی چھوٹ جائے تو جب موقع ملے فوراً اس کی قضا پڑھنا چاہیے۔ جی، یہ وطر کا بارے میں پہلا مسئلہ ہے کہ تقریباً فرض کی طرح ہی ہے، عملی طور پر تو فرض کی طرح ہی ہے، یعنی اگر چھوٹ جائیں تو ان کی قضا بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر کسی کی نمازیں جو قضا ہوتی ہیں، زندگی میں رہ جاتی ہیں، وہ بعد میں جب ان کے فرائض کی جس طرح قضا کرتا ہے، تو عشاء کی نماز کے 4 فرضوں کے ساتھ 3 وطر بھی پڑھنے ہوتے ہیں، 3 وطروں کی بھی قضا کرنی پڑتی ہے۔ آگے جی، مسئلہ، وطر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد صبح صادق سے پہلے تک بلا کراہت ہے۔ جی، صبح صادق یعنی جب فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے پہلے، اذانوں سے پہلے پہلے وطر پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، یعنی مکروہ بھی نہیں ہے۔ عشاء کی نماز تو اتنی دیر تک مؤخر کرنا مکروہ ہے، عشاء کے جو فرائض ہوتے ہیں ان کو اتنی دیر تک مؤخر کرنا مکروہ ہے، لیکن وطروں کو اتنی دیر تک مؤخر کرنا مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کا معمول مبارک تھا وہ اکثر یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرما لینے کے بعد وطر پڑھتے تھے، تو وہ بالکل فجر کے قریب بھی بعض دفعہ ہوتا تھا، تو اس لیے یہ بالکل بھی مکروہ نہیں ہے، بلکہ بہتر وقت وطروں کا وہی ہے، لیکن چونکہ نیند کا غلبہ آج کل ایسا ہے اور ہماری عادت بھی نہیں ہے اٹھنے کی، اس لیے عشاء کے متصل بات پڑھ لیتے ہیں، وگرنہ وطر کا اصل جو ٹائم ہے زیادہ مستحب والا، وہ فجر کے قریب کا ہے۔ اچھا جی، مسئلہ، وطر کی 3 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے اور اتحیات پڑھے، اور درود شریف بالکل نہ پڑھے، بلکہ اتحیات پڑھ چکنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑا ہو اور الحمد اور سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہے، اور مرد کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے، جبکہ عورت کندھے تک ہاتھ اٹھائے، اور پھر ہاتھ باندھ لے، پھر دعائے قنوت پڑھ کے رکوع کرے، اور تیسری رکعت پر بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرے۔ جی، یہ طریقہ ہے۔ 3 رکعتیں جس طرح مغرب کی ہوتی ہیں بالکل وہی ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد مبارک ہے کہ رات کے وطر وہ دن کے وطروں کی طرح ہیں۔ تو دن کے وطر کون سے ہیں جی؟ مغرب کی جو 3 رکعتیں ہیں، وطر کہتے ہیں طاق کو، وطر طاق کو کہتے ہیں، تو دن میں طاق نماز صرف مغرب کی ہے، جو دن میں مطلب دن کے بالکل کنارے پر ادا کی جاتی ہے، تو اسی طرح وہ رات کے جو ہے وہ وطر جو ہے نا وہ بھی 3 ہی ہیں، صرف دعائے قنوت کا فرق ہے، درمیان میں صرف ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، باقی سارا طریقہ وہی مغرب کی نماز والا ہے۔ لیکن اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ تیسری رکعت میں جو جو وطر ہوتے ہیں ان کی تیسری رکعت میں بھی سورت بھی ملانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورت بھی پڑھنی ہوتی ہے، دعائے قنوت سے پہلے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد مزید اس کے ساتھ سورت بھی ملانی ہوتی ہے، جبکہ مغرب میں ایسا نہیں ہوتا، تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے مغرب میں۔ اچھا، مسئلہ، دعائے قنوت یہ ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ دعائے قنوت کے اور بھی الفاظ آتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے، دعائے قنوت صرف یہی نہیں ہے جو یہاں پر مذکور ہے، چونکہ اس میں دعا کے الفاظ بڑے عمدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے، اور جو ہے نا وہ روایات میں بھی یہ دعا آتی ہے، تو یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی قنوت کی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ مسئلہ، جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ یہ پڑھ لیا کرے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا 3 دفعہ یہ کہہ لے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، 3 دفعہ یہ کہہ لے، پھر بھی دعائے قنوت
کا جو ہے نا وہ تدارک ہو جائے گا. یا 3 دفعہ یا ربی یا ربی یا ربی کہہ لے تو نماز ہو جائے گی. یہ بھی دعائیہ کلمات ہی ہیں. یہ تو منیمم مقدار ہے، کم سے کم. نہیں تو یہ ہے کہ دعائے قنوت جب تک یاد نہیں ہوتی اس وقت تک تو گنجائش ہے، لیکن جب یاد ہو جائے تو پھر وہی دعا پڑھنی چاہیے، ظاہر ہے. مسئلہ، وطر کی تینوں رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا چاہیے. جی یہ مسئلہ آ گیا. تینوں رکعتوں میں وطر کی سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہے. مسئلہ، وطر کے لیے کوئی خاص سورت پڑھنا مقرر نہیں ہے، بلکہ جہاں سے چاہے پڑھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھنا حدیثوں میں آیا ہے، اس لیے ان کا پڑھنا مستحب ہے. البتہ کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھا کرے. ہاں، اکثر معمول شریف تو یہ ہونا چاہیے، پہلے رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسرے میں سورہ کافرون، تیسرے میں سورہ اخلاص. لیکن کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھ لیا کرے، کیونکہ ہمیشہ بعض ایک ہی نماز میں ہمیشہ ایک ہی طرح کی صورتیں پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. لہٰذا کبھی کبھی جو ہے نا وہ دوسری صورتیں پڑھ لیا کرے اور اکثر چاہے یہ پڑھ لیا کرے. مسئلہ، رمضان المبارک میں وطر کی نماز جماعت سے پڑھنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے. رمضان میں وطر جماعت سے پڑھنے چاہیے، افضل ہے. رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں جماعت سے نہ پڑھے، باقی دنوں میں نارمل بغیر جماعت کے جس طرح ہوتا ہے ویسے ہی پڑھے. مسئلہ، جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہو اس کو بیٹھ کر وطر پڑھنا اور بلا عذر اونٹ، گھوڑے یا کار میں سواری کی حالت میں نماز وطر پڑھنا جائز نہیں. ہاں جی، یعنی وطروں کو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ نفلوں کی طرح ہیں کہ بغیر عذر کے بھی اگر کوئی بیٹھ کر نفل ادا کر لے تو اس کی نفل نماز ہو جاتی ہے. تو وطروں کا یہ معاملہ نہیں ہے. وطر چونکہ فرض کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے ان میں جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گا. مسئلہ، اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہے اور اس کو یہ یاد ہے کہ اس نے اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو وہ فجر کی نماز سے پہلے وطر کی نماز پڑھے. اگر اس نے پہلے فجر کی نماز شروع کی تو اس کی فجر کی نماز فاسد ہوگی. ہاں جی، ترتیب ہے نا، جو صاحب ترتیب ہے. شروع میں ایک مفصل باب اور اس کے سارے مسائل آئے تھے صاحب ترتیب کے. تو صاحب ترتیب کے لیے ترتیب جو ہے نا وہ برقرار رکھنا بھی لازمی ہے. تو اگر کوئی صاحب ترتیب ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز عشاء پڑھ چکا ہو اور وطر نہیں پڑھے، اور فجر کے نماز کے وقت شروع ہو گیا تو پہلے فجر نہ پڑھے، وطر پڑھے، پچھلی نماز کی ترتیب پوری کر کے پھر آگے فجر کی نماز ادا کرے. مسئلہ، عشاء کے فرض اور سنت کے بعد وطر کی نماز پڑھی، پھر معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے عشاء کے فرض صحیح نہیں ہوئے. مثلا ایک شخص نے یہ خیال کر کے کہ اس کا وضو باقی ہے، عشاء کے فرض اور سنتیں پڑھ لیں، پھر دوبارہ وضو کر کے وطر کی نماز پڑھی. بعد میں یاد آیا کہ عشاء کی نماز سے پہلے وہ پیشاب کر چکا تھا اور اس کا وضو باقی نہ تھا. تو یہ شخص صرف عشاء کے فرض اور سنتیں لوٹائے، وطر لوٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وطر اپنے وقت میں عشاء کی نماز کے تابع نہیں. یعنی وطروں کا جو وقت ہے نا، اس وقت کے اندر تو عشاء کی نماز کے تابع نہیں. عشاء کی نماز کو وطر پر مقدم کرنا ترتیب کی وجہ سے واجب ہے، اور ترتیب بھولنے کے عذر سے ساقط ہو جاتی ہے. بھول کر اس نے پڑھا نا، تو بھولنے کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو جائے گی. تو یہ معافی ہے. وطر اگر پڑھ لیے اور پھر یاد آیا یہ تو میرے تو فرض ہی کوئی نہیں ہوئے، تو اب صرف فرض ادا کر لے، سنتے ادا کر لے، وطر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھولنے کی وجہ سے یہ ترتیب خراب ہو گئی ہے. لیکن اگر بھولے نہ، جان بوجھ کر پڑھے گا تو وطر نہیں ہوں گے، بلکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ وطر پڑھنے پڑیں گے. مسئلہ، جس شخص کو آخر شب میں جاگنے پر پورا بھروسہ ہو اس کو مستحب اور افضل یہ ہے کہ وطر آخر رات میں پڑھے، اور اگر اٹھنے میں شک ہو اور قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لے. ہاں جی، میں نے بتایا تھا نا شروع میں، سبق کے شروع میں، کہ اصل جو وطر کا افضل وقت ہے وہ تو وہی ہے تہجد کے وقت کا. لیکن اگر کسی کو شک ہو کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے، اس کو چاہیے کہ پہلے ہی پڑھ کے سوئے، یہ نہ ہو کہ آنکھ لگی رہ جائے اور وطر قضا ہو جائے. مسئلہ، اگر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، تب یاد آیا تو اب دعائے قنوت نہ پڑھے، یعنی رکوع سے واپس نہ اٹھے اب دعائے قنوت کے لیے، بلکہ نماز جاری رکھے
हाँ, बल्कि नमाज के ख़त्म पर सजदा साहब करे। और अगर रुकू छोड़कर उठ खड़ा हुआ और दुआए कुनूत पढ़ ले, तो अब रुकू का इआदा ना करे और सजदा साहब कर ले। यानी दोबारा रुकू ना करे, बल्कि अब सजदे में चला जाए, सजदे अदा करे और जो है ना वो सजदा साहब कर ले। लेकिन अगर रुकू का इआदा कर लिया तब भी खैर नमाज हो गई, लेकिन ऐसा ना करना चाहिए था, क्योंकि पहला रुकू साबित है और दूसरा रुकू लग़व हुआ, और सजदा साहब करना इस सूरत में भी वाजिब है। जी, सबसे, अगर रुकू में चला गया, 3 सूरतें बन गई। रुकू में गया, भूल कर दुआए कुनूत छोड़ दिए, रुकू में चला गया। अब सबसे जो बेहतर तरीका है, सही तरीका है, वो तो यही है, बस अब नमाज जारी रखे, क्योंकि दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है और रुकू फर्ज है। फर्ज को छोड़कर दोबारा वाजिब की तरफ आना दुरुस्त नहीं होता। बस रुकू करे और आगे सजदा करे और आखिर में सजदा साहब कर दे, तो उससे जो है ना वो नमाज अदा हो गई। लेकिन क्या किया जी उसने, रुकू, जैसे रुकू गया और एक दफा का सुभान रब्बियल अज़ीम, फिर उसको याद आया यार मेरी दुआ कुनूत रहती है, उठ खड़ा हुआ और उसने दुआ कुनूत शुरू कर दी, दोबारा अल्लाह अकबर कहकर दुआ कुनूत पढ़ ली। अब दुआ कुनूत पढ़ने के बाद अब उससे दूसरा दर्जा क्या है, अब दोबारा रुकू बल्कि सीधा सजदे में चला जाए और अपनी नमाज मुकम्मल करके आखिर में सजदा साहब कर दे। लेकिन आमतौर पर जो हमारे यहाँ होता है, जो गलतफहमी में कर बैठते हैं, वो क्या करते हैं, रुकू में जाते हैं, रुकू में जब याद आया ओहो मैंने तो दुआ कुनूत नहीं पढ़ी, वो फिर दोबारा उठता है, वो दोबारा दुआ कुनूत पढ़ता है, फिर दोबारा रुकू करता है। तो ये करना जो है ना वो बुरा हुआ, ये बुरा किया जो कुछ इसने किया। अलबत्ता नमाज हो जाएगी इस सूरत में भी, आखिर में सजदा साहब करने से नमाज हो जाएगी। ये तीनों तरीकों में से सबसे हल्का तरीका है जो आखिर में किया गया। सजदा साहब हर सूरत में वाजिब होगा। मसला, अगर भूले से पहली या दूसरी रकत में दुआ कुनूत पढ़ ली तो इसका कुछ एतबार नहीं है, तीसरी रकत में फिर पढ़ना चाहिए और सजदा साहब भी करना पड़ेगा। गलती से पहली रकत के में ही उसने दुआ कुनूत पढ़ दी रुकू से पहले, या दूसरी रकत में पढ़ दी, तो अब सजदा साहब करना पड़ेगा। तीसरी रकत में दोबारा जो अपने मकाम पर पढ़नी ही पड़ेगी वो तो। मसला, वितर के कुनूत में मुक्तदी इमाम की मुताबअत करे, वितर के कुनूत में मुक्तदी इमाम की मुताबत करे, लिहाजा अगर मुक्तदी के फारिग होने से पहले इमाम ने रुकू कर दिया तो मुक्तदी बाकी कुनूत को छोड़ दे और इमाम की मुताबत करे, क्योंकि दुआई कुनूत का बाज हिस्सा जो पढ़ चुका है वो भी काफ़ी है। वो तो 3 दफ़ा या रब्बी या रब्बी या रब्बी कहें फिर भी वो दुआई कुनूत तो अदा हो जाती है, जैसे कि शुरू में गुजरा मसला। तो थोड़ी सी दुआई कुनूत भी पढ़ चुका हुआ तो दुआई कुनूत तो अदा हो गई। दुआई कुनूत तो अदा हो गई तो जारी रखो। और अगर इमाम ने कुनूत पढ़कर रुकू कर दिया जबकि मुक्तदी ने अभी दुआए कुनूत कुछ भी ना पढ़ी हो, तो अगर रुकू जाते रहने का खौफ हो तो मुक्तदी रुकू कर ले, और अगर ये खौफ ना हो। जी, तो मसबूक को चाहिए कि इमाम के साथ कुनूत पढ़े, फिर बाद में ना पढ़े और अगर मसबूक तीसरी रकत में के रुकू में शामिल हुआ और इमाम कुनूत पढ़ चुका था, तो मसबूक अपनी बकिया नमाज में कुनूत ना पढ़े, क्योंकि उसको तीसरी रकत मिल गई और इमाम का कुनूत उसकी किरात की तरह मुक्तदी के लिए काफ़ी हो गया। यानी जो इमाम साहब वितर पढ़ा रहे थे रमज़ान शरीफ में, और ये जो बाद में नमाज में शामिल हुआ, वो तीसरी रकत में दुआ कुनूत पढ़कर इमाम साहब रुकू में जा चुके थे, तो ये रुकू में शामिल हो गया। तो अब गोया कि इमाम ने जो कुछ तीसरी रकत में पढ़ा था वो इसके लिए काफ़ी हो गया। अब तीसरी रकत इसकी अदा हो गई, अब पहली और दूसरी रकत उसने बाद में अदा करनी है, उसमें दुआ कुनूत ये नहीं पड़ेगा। मसला, अगर बेहतर किसी ऐसे शख्स के पीछे पढ़े जो रुकू के बाद कौमा में कुनूत पढ़ता है, तो इमाम की मुताबात करे और कौमा में उसके साथ कुनूत पढ़े। जी, बाज़ आइमा के नज़दीक जो हम दुआ कुनूत पढ़ते हैं ना रुकू से पहले, वो बाज़ आइमा के नज़दीक वो रुकू के बाद है। मसलन आप हरम शरीफ जाते हैं,
جو ہے نا وہ وہاں پر حج عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا وہ اسباب ہمارے لیے مہیا فرمائیں۔ تو وہاں پر جب جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وطر رمضان شریف میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ وطر جو ہے نا وہ اس میں رکوع کے بعد وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو اس میں امام کے تابع داری کرنا ضروری ہے، یعنی ان کے جس طرح وہ کر رہے ہیں اسی میں اسی طرح وہ رکوع کیا جائے، رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھ لی جائے، تو وہ اس سے وطر ادا ہو جائیں گے۔ لیکن جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، جماعت لازمی پڑھنی چاہیے، اس کی جماعت کا بہت بڑا ثواب ہے۔ مسئلہ، اگر فجر کی نماز میں کسی شافعی فقہ کے امام نے قنوت پڑھی تو حنفی مقتدی کو چاہیے کہ وہ قنوت نہ پڑھے بلکہ ہاتھ چھوڑے ہوئے اتنی دیر خاموش کھڑا رہے۔ فجر کی نماز میں بھی بعض دفعہ یوں ہوتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں بھی، وہ رکوع سے اٹھ کر وہ پھر ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا کرتے ہیں یا مختصر بھی کرتے ہیں، تو وہ جب دعا کر رہے ہوں تو اتنی دیر جو حنفی ہے وہ کھڑا رہے، خاموش کھڑا رہے، بس ہاتھ نہ اٹھائے، خاموش اتنی دیر کھڑا رہے۔ آگے مسئلہ آ رہا ہے قنوت نازلہ کا۔ اگر اہل اسلام پر حادثہ عظیمہ واقع ہو، حادثہ عظیمہ مثلا کافروں نے حملہ کیا ہو، تو بالاتفاق فجر کی جماعت میں مسلمانوں کی فتح اور کافروں کی شکست کے لیے قنوت نازلہ پڑھے، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھے۔ مسئلہ، پریشانی اگر اور زیادہ بڑھ جائے تو مغرب اور عشاء کی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر میں بھی، مغرب میں بھی اور عشاء کی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ، قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھی جائے، لہذا فجر کی دوسری رکعت، مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی چوتھی رکعت میں رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر امام دعائے قنوت پڑھے اور مقتدی آمین کہتے رہیں، دعا سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں۔ مسئلہ، اگر دعائے قنوت مقتدیوں کو یاد ہو تو امام بھی آہستہ پڑھے اور سب مقتدی بھی آہستہ پڑھیں، اور اگر مقتدی کو یاد نہ ہو جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے تو امام آواز سے دعا کی کلمات کہے اور سب مقتدی آہستہ آہستہ آمین کہتے رہیں، یعنی امام بلند آواز سے دعا پڑھتا رہے اور مقتدی سارے آہستہ سے آواز سے آمین آمین کہتے رہیں۔ مسئلہ، دعائے قنوت نازلہ یہ ہے جو فجر میں یا مغرب میں عشاء میں پڑھنے کی جس کا تذکرہ آیا ہے وہ یہ ہے: اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرنا علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یہاں تک کی دعا ہے، تو ایک ایک کلمے پر امام کہتا جائے، مثلا اللہم اہدنا فیمن ہدیت، تو جو مقتدی ہے وہ سن کر آمین کہہ دیں، وعافنا فیمن عافیت، وہ ساتھ آمین کہہ دیں، تو یوں کر کے قنوت نازلہ ادا کی جا سکتی ہے۔ جب حادثہ عظیمہ کسی کفار نے مسلمانوں کے کسی علاقے پر حملہ کر دیا اور بڑا عظیم قسم کا حادثہ پیش آ گیا، تو ایسی صورت میں یہ قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہاں سے باب نمبر 19 سے پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی یہ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، جی ہاں جا رہی ہے۔ یہاں پہ کوئی پرابلم ہوگی ادھر، ٹھیک ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. جی انشاءاللہ آج کے سبق سے ہم جو تجوید جہاں سے ہم نے ابتدا کی تھی اس کو ہم دوبارہ دہرائیں گے ایک مرتبہ، اور ابھی سے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اسٹوڈنٹ نئے آئے ہیں یا انہوں نے مڈ ٹرم میں کلاس جوائن کی ہے تو ان کے لیے بھی خاص طور پہ ہے کہ انشاءاللہ ہم شروع سے ہی پڑھنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلی بات، مفردات کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ حروف تہجی کو الگ الگ پڑھیں تو یہ در حقیقت مفردات ہیں۔ حروف تہجی کی ان صورت کو مفردات کہتے ہیں، جیسے الف ہے، با ہے، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ الف یہ منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے اور اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے قریب والے حصے سے۔ پھر تا سے تین حروف ادا ہوتے ہیں، یا مخارج میں نے دہرا بھی دیے تھے۔ تا، ٹھیک ہے، تا دال تو، زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑ، اس سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، تا دال اور تو، تا دال تو، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح جیم، شین، یا، یہ تین حروف ہیں، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں زبان کا درمیانی حصہ بالمقابل اوپر کا تالو، اس سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح ہا، ہا آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اظہار کے قاعدے میں بھی پڑھا تھا، حروف حلقی 6 ہیں، کون کون سے؟ حمزہ، حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اور شعر میں بھی کہتے ہیں کہ حرف حلق کی 6 سمجھ اے نور عین، حمزہ
ہاؤ ہاؤ خو عین و غین. ٹھیک ہے، اس طرح شعر کے انداز میں بھی حروف تہجی کو یاد کیا جا سکتا ہے.